آج ہم آپ کے پاس ایک خاص پیغام لے کے آئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت COP28 جو دبئی میں ایک عالمی کانفرنس ہو رہی ہے۔ COP کا مطلب ہے کانفرنس آف پارٹیز، یعنی اقوام متحدہ کے زیر اہتمام دنیا کے تمام ملک ماحولیات کے ایشو پر ہر سال کسی ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ پچھلے سال وہ شرم الشیخ ایجپٹ میں اکٹھے ہوئے تھے، اس سال وہ دبئی میں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور دنیا کے ماحولیات کے بارے میں کچھ فیصلے ہوتے ہیں کہ کس طرح ماحول کو بہتر کیا جا سکے۔ تو یہ جو COP28 ہے، اس موقع پر 9 دسمبر کو پوری دنیا میں جو فوسل فیول کے ذریعے انرجی پیداوار ہے اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ انرجی پیدا کرنے کے لیے گندے اور ماحول کو خراب کرنے والے طریقے استعمال کرتے ہیں وہ بند کرتے ہیں۔ مثلاً آپ بجلی کو کوئلہ سے مت بنائیں، آپ بجلی کو گیس سے، تیل سے مت بنائیں۔ اگر آپ نے بجلی بنانی ہے تو آپ ہوا سے بجلی بنائیں، آپ روشنی سے بجلی بنائیں، جنہیں ہم قابل تجدید توانائی کے پروجیکٹس کہتے ہیں۔ یعنی جو چیزیں آپ کو خریدنی نہیں پڑتی آپ ان کی طرف ترجیح کریں۔ تو ایک بڑا ایشو اس وقت جو COP28 میں ہے وہ فوسل فیول کے استعمال کو فیز آؤٹ کرنا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے آپ نے پلانٹس کولے کے لگائے ہوئے ہیں، گیس کے لگائے ہوئے ہیں، جو آپ تیل سے بجلی بناتے ہیں، جب پاکستان میں IPPs ہیں جو پاکستان کی اکانومی کا خون نچوڑ کر جو ہے وہ لے کے چلے گئے ہیں۔ بجلی تبھی مہنگی ہے کہ IPPs کو کئی 100 ارب روپیہ یہ جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں یہ لوٹ کر لے جاتی ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ IPPs سے بجلی بنوانے کے بجائے آپ قابل تجدید توانائی کے منصوبے لگائیں۔ COP28 پہ جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں جن کی ہم بھی نمائندگی کرتے ہیں، میں پچھلے سال COP27 میں مصر کے شہر شرم الشیخ میں شریک ہوا تھا۔ میں کل بھی دبئی جا رہا ہوں اسی کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے، اور 9 کو جو آپ ہزاروں لوگ فیصل آباد میں مظاہرہ کریں گے، یہ دنیا کے بڑے مظاہروں میں ایک مظاہرہ ہوگا۔ اور پاکستان سے اٹھنے والی آواز خاص طور پہ جو پاکستان کے تیسرا بڑا شہر ہے، اور خاص طور پہ جو اس وقت گندگی میں لاہور کا مقابلہ کر رہا ہے، اور جو ان کے روزانہ جو ہے وہ ہمیں عالمی سطح پر شرمندگی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے شہر گندے شہر ہو گئے ہیں، اس شہر میں ماحولیاتی انصاف مارچ ایک تاریخی قدم ہوگا، شہر کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا۔ اس میں ہم 3 ایشوز مینلی ریز کر رہے ہیں، جہاں ہم فوسل فیول کا مسئلہ کر رہے ہیں، دوسرا ہم بے روزگاری کا کر رہے ہیں، چونکہ جب تک بے روزگاری ختم نہیں ہوگی، انسانی حقوق کی پامالی ختم نہیں ہوگی، یہاں پر لوگوں کو ایک انسانی زندگی گزارنے کا موقع نہیں ملے گا، جہاں پر آپ ہوا کو صاف نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو تاریخی ماحولیاتی گندگی پھیلائی ہے یہ امیر ملکوں نے پھیلائی ہے۔ ہم پاکستان میں اس جرم کی سزا پا رہے ہیں جو ہم سے سرزد ہی نہیں ہوا۔ جرم کیا امریکہ نے، یورپین یونین نے، آسٹریلیا نے، کینیڈا نے۔ جب یہ صنعتی ترقی کر رہے تھے انہوں نے فضا کا خیال نہیں رکھا، گرین گیسز کا اخراج ہوا، گلوبل وارمنگ ہوئی۔ گلوبل وارمنگ جو 1.5% تک ہونی تھی وہ اسے کہیں زیادہ آگے چلی گئی، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ وہ ممالک جو پاکستان کی طرز پہ، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، نیپال ہے، یہ اس کی زد میں آ گئے ہیں۔ ہمارے موسم سارے تبدیل ہو گئے ہیں۔ دسمبر میں کب اتنی گرمی ہوتی تھی جو آج ہمیں یہاں پہ نظر آتی؟ ہماری گرمی ختم نہیں ہو رہی۔ ہمارے یہاں پہ سیلاب رکنے نہیں آتے۔ 10 میں سیلاب آیا، 12 میں آیا۔ پچھلے سال ہم نے دیکھا جو تباہی ہوئی، پاکستان کا 1/5 حصہ جو ہے وہ زیر آب آیا تھا۔ 33 ملین لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے۔ پچھلی دفعہ 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ متاثر ہوئے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے مظاہروں کے نتیجے میں میں نے روزانہ تھریٹس کے باوجود مصر کے شہر میں سینکڑوں اور سول سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ یہ مطالبہ کیا، دیکھو پاکستان کی حالت، امیر ملکوں تمہاری وجہ سے ہمارا نقصان ہوا ہے، اس نقصان کو پورا کرو، لاس اینڈ ڈیمیج کا معاہدہ کرو۔ اور یہ شہری رحمان اور بلاول بھٹو، یہ شہباز شریف وغیرہ اندر تھے، ہم باہر صحن میں روز مظاہرے کرتے تھے۔ ہم انہیں اس وقت کہا کہ پاکستان کی فوری مدد کی جائے، اور پھر لاس اینڈ ڈیمیج کا
ایک معاہدہ جو ہے وہ پچھلے سال مصر میں طے ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں بلاول بھٹو جنیوا کے شہر میں گیا اور وہاں پہ 10 ارب ڈالر دینے کا وعدہ ہوا پاکستان کو۔ یہ ہماری کوششوں کا نتیجہ تھا۔ آج پچھلے سال ہم نے شکارپور میں بہت بڑا مظاہرہ کیا تھا، ماحولیاتی انصاف مارچ۔ تو آج ہم COP 28 کے موقع پر یہ کہنے جا رہے ہیں اپنے وعدے پورے کرو۔ امیر ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہو تاریخی طور پر، 200 سال تک ہمیں آپ نے غلام بنا کے رکھا۔ انڈین سب کانٹیننٹ دنیا کے امیر ترین علاقوں میں شامل ہوتا تھا۔ یہ پوری ایک آ گئی ہے کہ دنیا کی کل GDP کا 30% انڈین سب کانٹیننٹ پروڈیوس کرتا تھا جب انگریز یہاں پہ نہیں آئے تھے۔ جب وہ چھوڑ کے گئے ہیں تو کل دنیا کی GDP کا ہمارے پاس صرف 4% رہ گیا تھا۔ یہ انگریزوں نے یہاں پہ لوٹ مار کی۔ اس کو ہم کہتے ہیں ریپریشن کریں، تاریخی نقصان کا ازالہ کریں۔ آپ جو تاریخی طور پر آپ نے پاکستان سمیت افریقہ کے، لاطن امریکہ کے اور ایشیا کے ممالک کو جو غلام بنا کر لوٹا ہے، اس تاریخی لوٹ مار کا ازالہ اب آپ اس لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے قیام میں 100 ارب ڈالر کے آغاز سے اس کا آغاز کریں۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے آج COP 28 میں۔ ہمارے ساتھی وہاں پہ موجود ہیں، وہاں پہ مظاہرے ڈیلی ہو رہے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہوا پرسوں، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پہلی دفعہ ہوا کہ دبئی کی تاریخ میں ہمارے ساتھیوں نے فلسطین آزاد کرو کہ بینر اٹھا کے وہاں پہ مظاہرہ کیا، اور کبھی دبئی کی تاریخ میں مظاہرے کی اجازت نہیں ملے۔ آج بھی کل بھی ہم نے لاہور میں مظاہرہ کیا تھا فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا، یہاں بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ COP 28 میں ہم یہ بھی کہیں گے کہ جہاں ہمارا تاریخی معاشی ازالہ کریں، وہاں فلسطین کے مسئلہ پر آپ اسرائیل کی حمایت بند کریں، آپ اس کی امداد بند کریں اور اس فلسطین کو خالی کریں، وہاں پہ ادویات کو جانے دیں، وہاں پہ لوگوں کو خوراک جانے دیں، وہاں کے راستے کھولیں، وہاں پہ بمباری فوری بند کریں، پرماننٹ سیز فائر کریں فلسطین میں جو اس وقت ضرورت ہے۔ یہ بھی آج ہم کل وہاں پہ جا کے مطالبہ کریں گے، آپ کے ذریعے ہم یہاں بھی یہ مطالبہ جو ہے رکھنا چاہتے ہیں۔